بریک سے پہلے عامر ڈوگر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ سیکورٹی فورسز نے بہت زبردست کردار ادا کیا کیڈٹ کالج وانا میں جو حملہ ہے اس کو ناکام بنانے میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد میں جو خودکش حملہ آور ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں نہیں داخل ہو سکا کیونکہ وہاں پہ بھی سیکورٹی کے انتظامات کافی سخت تھے۔ ہمیں یہ چیز جو ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کافی عرصے کے بعد یہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے سافٹ ٹارگٹس کو اٹیک کرنا شروع کیا ہے۔ پہلے یہ عام شہریوں کو اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، عدالتوں پہ حملے کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے بند کر دیے تاکہ سیکورٹی فورسز اور پبلک کے درمیان ایک گلف پیدا کی جائے۔ لیکن اب انہوں نے اچانک دوبارہ تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں وہ اس اسٹریٹجی کے ذریعے اس کو نمایاں کامیابیاں ملتی ہیں۔ اور اس سال 1700 سے زائد جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، اور ہلاک ہونے والوں میں کچھ ہائی ویلیو ان کے اہداف بھی شامل ہیں۔ اور پاک فوج نے اپنی جو بہترین حکمت عملی ہے، ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنیکل مانیٹرنگ ہے اور ڈرونز کے ذریعے دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو محدود کیا ہے، جس سے ان کو بہت نقصان ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے اور سافٹ ٹارگٹس جو ہے ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ ایک لمحہ فکری اب یہ ہے ہمارے لیے۔ تو عامر ڈوگر صاحب، اب آپ نہیں سمجھتے کہ دہشت گرد جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے اسکولوں پہ، عدالتوں پہ اور عام شہریوں پہ حملے شروع کر دیے ہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اس معاملے پہ اکٹھی ہو۔ اور آج جو آپ کا خیبر پختونخوا کا امن جرگہ ہے اس نے یہ سفارش کی ہے کہ داخلی سیکورٹی کے لیے تمام جو ذمہ داری ہے پولیس اور CDD کے حوالے کی جائے۔ کسی بھی ملٹری آپریشن سے قبل صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لیا جائے۔ انہوں نے ملٹری آپریشن کی مخالفت نہیں کی، وہ کہہ رہے ہیں صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لیں، اور پاک افغان بارڈر کے تمام تاریخی تجارتی راستوں کو فی الفور کھولا جائے، اور مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جو ہے وہ آئینی مدت کے مطابق بلایا جائے۔ یہ جو سفارشات ہیں اس پہ عمل درآمد کے لیے مرکز کو اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو ایک پیج پہ آنا ہوگا۔ یقیناً میر صاحب، یہی تو بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر مرکز جو کہ بڑا بھائی ہے اور پنجاب صوبوں میں بڑا بھائی ہے، مرکز پنجاب کی طرف تو ہمیشہ دیکھتا ہے کیونکہ پنجابی ہی حکمران وفاق میں رہتے ہیں، اور سندھو صاحب کی پارٹی کا یہ وتیرہ رہا ہے PMLN کا، اور باقی چھوٹے صوبے ہمیشہ محروم رہتے ہیں، وہ بلوچستان ہو، KP ہو یا سندھ ہو۔ بہت اچھا ہوا پرائم منسٹر صاحب نے فون کیا CM کو، جو الیکٹ ہوا، عوام کا منتخب نمائندہ ہے، ایک ووٹ بھی عمران خان کے نظریے سے آگے پیچھے نہیں گیا۔ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ فیسلیٹیٹ کر کے CM کو ملوا دیتے اور وہ اپنی کیبنٹ ڈسکس کر لیتا؟ آپ کی کیبنٹ کے لیے تو لوگ لندن تک جاتے تھے، اور جب نواز شریف صاحب نے ٹکٹ سینٹ کے میرے بھائیاں ایشو کیے تو انہوں نے کہا جناب آپ تو اشتہاری ہیں، آپ کیسے ٹکٹ ایشو کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو یہ کچھ کیا ہوا ہے۔ اور اگر آج بھی جو KP کے دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، آپ مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ بلائیں، جو صوبوں کا NFC میں ایوارڈ ہے اس کا اناؤنس کریں، ان کے جو فنڈز ہیں ان کے وسائل کے مطابق وہ ان کو دیں، اور ایک مشترکہ پلان بنائیں۔ تحریک انصاف بے شک دونوں جگہوں پر اپوزیشن میں ہے، پنجاب میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی، لیکن امن کی جہاں بات ہوگی، اس ملک کی ترقی کی جہاں بات ہوگی، دہشت گردوں کے خلاف مضبوط جامع پلان بنانے کی بات ہوگی، ہم ساتھ ہوں گے اور ہمیشہ آپ ساتھ پائیں گے۔ لیکن اگر آپ چلیں اس نظر سے کہ جناب یہ تو 3 سال سے ان کے ساتھ ظلم بربریت کا جو سلسلہ ہے وہ آگے تک بھی روا رکھنا ہے، اور اس وقت تک جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتے، تو ختم کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، کیونکہ حاکمیت تو اللہ کی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کل سپیچ میں بھی یہ حوالہ دیا، لیکن میری سپیچ کاٹ دی گئی میر صاحب۔ ایک آج سے پہلے بھی ایک اس ملک میں پرویز مشرف صاحب کا ٹائم آپ نے دیکھا، میں ضلع ناظم تھا، گورنر ہاؤس میں ضلع ناظموں کو بلایا گیا، ہمارے ایک ضلع ناظم تھے، میں اس پیپلز پارٹی میں تھا، انہوں نے مشرف صاحب کو تجویز دی کہ جناب اب ملک میں 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، تو پولیٹیکل رواداری کے لیے، ہم آہنگی کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے آپ بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب کو آنے دیں۔ تو مشرف صاحب غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا اوور ٹو مائی ڈیڈ باڈی، میرے ہوتے ہوئے نواز شریف اور بے نظیر میں نے بھی ایک انٹرویو میں جب مشرف صاحب کو یہ سوال کیا
کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو پاکستان واپس آنا چاہیے، تو انہوں نے کہا تو آج کہاں No گیا question. مشرف؟ یہی حکمرانوں کے لیے، سیاسی حکمرانوں کے لیے یہی لمحہ فکر اچھا. امتحان ہے. آج نواز شریف بھی آ گیا اور بنظیر صاحبہ بھی آئیں. تو آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا 7 سال کا پلان ہے، 10 سال کا پلان ہے، ہم نے عدالتیں مضبوط کر دیں، ایک اور طاقتور عہدے کو اور مزید طاقتور بنا دیا، لائف ٹائم اس کو استثناء دے دیا، فلاں 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 کر دیا، تو اللہ کی ذات بڑی ہے، کیونکہ حاکمیت صرف اللہ کی اچھا ہے. آپ نہیں روک سکتے عوام کو. خلیل طاہر سندھو صاحب، میں نے آپ سے واپس اسی ایشو پہ جاؤں گا کہ اگر آج ایک اچھا میسج آیا ہے خیبر پختونخوا امن جرگے سے، تو کیا یہ مناسب ہے کہ سی ایم کے پی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا جائے اور ان کو اڈیالہ جیل میں ان کے لیڈر سے ملاقات نہ کرنی دی جائے؟ اتنی انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں آج، تو اگر آپ کی طرف سے بھی کوئی اچھا جیسچر جائے تو معاملہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. میں ذاتی طور پہ اگر آپ میری پرسنل بات پوچھتے ہیں تو میں تو ویسے بھی یہ ان ہتھ کڑیوں کے جو کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، چاہے رانا ثناء اللہ خان کے ہاتھ میں ہو، چاہے عرفان صدیقی صاحب کے ہاتھ میں یا کسی اور کے ہاتھ میں ہو، میں ان کے خلاف ہوں بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے. بات صرف سمپل اتنی ہے کہ بڑا اچھا میسج آ رہا ہے، لیکن یہ صرف لفظوں تک محدود نہ رہے. آپ جب اسپیکر صاحب نے یا صدر صاحب نے آج ان کو آفر کی ہے، ان کو چاہیے کہ ابھی بیٹھے کوئی 15-20 مطالبات لکھے، کوئی 5-6 تو مانے جائیں گے، اسٹارٹ تو لے کسی جگہ سے. یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں. اور اصل میں ان کا پرابلم یہ نہیں ہے ڈوگر صاحب کا، پرابلم یہ ہے کہ جب یہاں سے مان جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، وہ آگے سے خان صاحب نہیں مانتے ان کی بات کوئی بھی. پر فیصل چودھری کس طرح سے ملاقات کر لیتے ہر ہفتے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ملاقات کا ٹائم بند ہے، وہ ہر ہفتے گیا ہوتا ہے وہاں پہ، اس کو کون ملواتا ہے؟ باقی جو آپ کے دن مقرر ہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے ڈوگر صاحب کل سلمان اکرم رایا صاحب گئے تھے، ان کو تو نہیں ملاقات کرنے دی. سارے ڈائلاگ پہ آئیں نا. وہ تو میں جو پہلی بات آپ کا جواب دے لوں، آئیں ڈائلاگ پہ. مسئلہ ڈائلاگ سے نکلنا ہے. جن سے یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنے ان سے کرنا چاہتے، بلکہ یہ ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں. 248 میں اگر ہم نے ان کو مطلب ایک آنرری رینک کہہ دی ہے کہ یاد. اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگین سر، برا نہیں منانا. نہیں اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں ان کی تقریریں سرکاری ٹیلی ویژن پر چلیں. ابھی عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ انہوں نے تقریر کر رہے تھے اور ان کی تقریر جو ہے سینسر ہو گئی. جی سر، میری 22 منٹ کی تقریر تھی، مجھے جو ملی ہے وہ صرف 11 منٹ کی ملی ہے. آج محمود خان اچکزئی سپیچ کر رہے تھے، پورا جس طرح آپ نے احتجاج میں میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا، ٹی وی بند، سارا کچھ بند، وائی فائی بند. اچکزئی صاحب کی تقریر نہیں چلی. اچھا، اب سوال میرا آپ سے یہ ہے، صرف یہاں نہیں سر، ایک طرف آپ اتنے بڑی باتیں کرتے ہیں جمہوریت کے ڈائلاگ کی. اچکزئی صاحب کو 74 ایم این ایز نے سگنیچر کر کے اپوزیشن لیڈر کی ریکوزیشن کو آج 20 دن ہو گئے ہیں. اچھا، پارلیمنٹ میں 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خالی ہے. اب سوال ہے یہ کتنا دورہ میں آ رہا ہے کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بار بار اپوزیشن کو کہتے ہیں جی کہ میں آپ کی مذاکرات کراتا ہوں حکومت سے. وہ اپوزیشن کی جو تقریریں ہیں وہ تو دکھا نہیں سکتے سرکاری ٹیلی ویژن پہ، تو آپ کے مذاکرات کیسے کرائیں گے جی وہ؟ ارے میں دونوں باتوں کا یک وقت جواب دے دیتا ہوں سائملٹینسلی. ایک تو جو انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی بات کی، وہ اسپیکر صاحب کے آفس نے اس کے مسئلے کو حل کرنا ہے. اسی طرح سینیٹ میں چیئرمین سینیٹ نے کرنا ہے. یہ اس میں اسمبلی کا کوئی رولز میں کوئی رول نہیں ہوتا. اسپیکر صاحب کی آفر کی بات ہو رہی ہے نا، اسپیکر صاحب جسٹر دیں. دوسرا میں ذاتی طور پہ تو چاہتا ہوں کہ سینیٹ میں تو کام اس کا ایسا نہیں ہے، جو بھی ممبر اسپیچ کرتا ہے کر دیتے. راجہ ناصر عباس صاحب کی تو کر دیتے ان کو. نہیں، وہ نہیں میں کہہ رہا، وہ تو گیلانی صاحب نے کرنا نا جی، اسپیکر اپنا جو چیئرمین آفس ہے، اور یہ ہونا چاہیے. اور باقی تقاریر میں یہ آواز پہ پابندی میں ذاتی طور پہ کرتا ہوں. آپ ایک طرف ڈائلاگ کی کوئی جسچر ہوتے ہیں نا، گورنمنٹ حکومت آگے بڑھتی ہے نا، سی ایم کے پی کو ملنے دیں. آج جمعرات آ رہی ہے نا سر، کل ہی جمعرات ہے نا، ہماری 6 لوگوں کی لسٹ کل پولیٹیکل لیڈرشپ کی جا رہی ہے. میں ابھی ان سے میٹنگ کرتا ہوں کہ جناب آج جو اسپیکر صاحب کی آفر ہے وہ عمران خان صاحب تک پہنچائیں. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کہیں کہ ڈائلاگ سٹارٹ کر دیں. تو یہ پورا ایک پلان ہے عمران خان صاحب کو ہم سے بالکل بڑی اچھی بات کی جی. ابھی کر لیں. ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب اپوزیشن لیڈر کے طور پہ محمود خان اچکزئی صاحب کا جو نام ہے اس کو اپروو کر دیتے ہیں، نوٹیفائی کر دیتے ہیں، تو ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں جی میں عمران خان صاحب کو پیغام بھیجوں گا کہ کل 6 لوگوں کی ملاقات ہے، 6 لوگوں کی ملاقات ہے، ان کے ذریعے میں پیغام بھیجوں گا جی کہ مذاکرات کریں. جی سر، وہاں سے بڑی اچھی آفر آ گئی جی. ایاز صادق صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ بات جو ہے کہیں اوپر پہنچا دیں.